بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ جو عورت کم بولتی ہے، ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کم کھاؤ۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں، وزن 7 دن میں کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم بیماریوں سے پاک رہے گا۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد ہو، سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ لٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور جوڑوں کے درد کے لیے املی کا شربت بہت زیادہ مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت ملک شیک نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ اسے پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اگر رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ گنے کے جوس پی لینے سے معدے کے مریض کو شفا ملتی ہے۔ اگر جن بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے تو وہ صبح نہار منہ اٹھ کر 2 سے 3 کیلے کھایا کریں، اس سے قد بڑھے گا، ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور کمزور بچے بھی ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس سے گھٹنوں میں درد کبھی نہیں ہوگا۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی میں کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ جب بڑھاپے کا آغاز ہو تو اقوال زرعی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ بلغم کو خارج کرنے کے لیے سر پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ اناناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ سونف والا دودھ نیم گرم پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اس کو سر اور بدن پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سونے اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ پاخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی پرابلم ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کریں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہے۔
اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ جن کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ترین ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دماغ کے لیے مفید ہے۔ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں اور اس کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گنے کا رس پیا کرو، اس سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ اس کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ، کھانے کے اوپر سے پانی مت پیو جب تک کھانا ہضم نہ رہے، جاگتے رہو۔ جو شخص زیادہ نمک کا استعمال کرتا ہے اس کی جلد کو نقصان ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابالیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا و لہسن لگا دیں، 15 منٹ بعد اسے چھننی میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر موجود ہے اور اس پھل کا نام ہے جامن۔ جامن کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہے، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاتے رہو، جسم میں طاقت آئے گی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، آنکھوں کی روشنی تیز ہونے لگ جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو، چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ اور کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول ہو جائے گی۔ انار جسم کی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی، ماہواری میں درد نہیں ہوگا۔ پیٹ کا چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں، ورزش کو جاری رکھیں۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھا اور بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے زیادہ 10 دانے انجیر کے کھانے چاہئیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی بھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اور برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔
جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرے۔ 3 ایسی چیزیں ہیں جو طاقت پیدا کرتی ہیں جو تو یہ مردوں کو ضرور کھانی چاہیے: پالک، شلجم اور ادرک۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالنے سے دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ نہار منہ بھونے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگے تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ چھوارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، سر درد میں سکون دیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ گرم غذاؤں سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے اور آپ ہمیشہ سدا جوان نظر آئے تو اس کے لیے چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں، اور آپ نے یہ چٹنی بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے۔ لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا اور پودینے کے چند پتے، اس میں اناردانہ شامل کرنا نہ بھولیں۔ یہ چٹنی آپ نے بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے، اس سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے کے بعد کبھی پانی مت پیے ورنہ آپ کے دانت جواب دے جائیں گے۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ بھونے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھونے ہوئے چنے، پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھیں یا کسی اچھی جگہ سیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے اور روزانہ ہو تو 2 کیلے کھا لیا کریں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اچار تیار کرتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیں مت بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال کرنا نہیں چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہو اس کو اپنے پاؤں کے تلووں پر مالش کرنی چاہیے۔ سونف چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ خاص سردی کے موسم میں سردی سے بچنا ہے تو مچھلی کا استعمال کر لیا کریں۔ کھجور کا دودھ میں ملا کر پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں: کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں اور ماتھا بڑا ہوتا ہے۔
پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔